فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 101 پڑھیں گے۔ 60واں باب حضرت ابو ذر غفاری کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 987۔ شیخ مفید نے ابو امامہ باہلی سے روایت کی کہ جب عثمان نے ابو ذر کو ربضہ بھیجا تو ابو ذر نے حذیفہ بن یمان کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اے بھائی خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، جس سے تمہارا گریہ زیادہ ہو، اور دنیا کے تعلقات سے دل کو آزاد کرو، اور راتوں کو خدا کی عبادت میں بیدار رہو، اور اطاعت خود معبود میں اپنے بدن کو مشقت میں ڈالو، کیونکہ اس کے لیے یہ گریہ اور ریاضت سزاوار ہے جو یہ جانتا ہے کہ جہنم اس کے لیے جس پر خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا گریہ اور مشقت اور راتوں کا عبادت میں جاگنا زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ خداوند عالم اس سے خوشنود اور راضی ہوا، اور سزاوار ہے اس کے لیے جو یہ جانتا ہے کہ بہشت اس کی جگہ ہے جس سے خدا راضی و خوش ہوتا ہے۔ اس لیے وہ حق کی جانب رخ کرتا ہے کہ شاید اس سبب سے وہ نجات پا جائے اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اہل و عیال سے دور ہونا آسان سمجھے، اور اپنی راتوں کی بیداری اور دنوں کو روزہ رکھنا اور ظالموں اور ملحدوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور زبان سے جہاد کرنا سہل سمجھے، یہاں تک کہ یہ جان لے کہ خداوند عالم نے اس پر بہشت کو لازم کر دیا، اور یہ باتیں نہیں معلوم ہو سکتی مگر مرنے کے بعد۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بہشت میں جوار رحمت الہی میں ہو اور پیغمبروں کا رفیق ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ ویسے ہی بن جائے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ اے میرے بھائی، تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے مجھے اپنے رنج و غم کے بیان سے راحت ہوتی ہے، اور انہی سے شکایت کرتا ہوں یہ کہ ظالموں نے میری اذیت رسانی میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ بے شک میں نے ستمگاروں کے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کی باطل باتیں اپنے کانوں سے سنی اور ان سے انکار کیا، تو مجھے ان لوگوں نے اپنی عطا و بخشش سے محروم کر دیا، اور مجھے شہر بشہر آوارہ کیا، اور مجھے اپنے عزیزوں اور بھائی سے جدا کر دیا، اور حرم خدا اور رسول سے مجھ کو باہر کر دیا، اور میں اپنے خداوند بزرگ و برتر سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ان باتوں سے میری شکایت خدا سے ہو کہ لوگوں نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیے، بلکہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں راضی ہوں اس پر جو کچھ خدا نے میرے لیے پسند کیا، اور جو کچھ میرے حق میں حکم فرمایا، اور جو کچھ میرے لیے مقدر کیا ہے۔ میں اپنی ان کیفیتوں کا تم سے اظہار کرتا ہوں تاکہ خدا سے میرے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے راحت و کشائش طلب کرو، اور دعا کرو کہ حق تعالیٰ مجھ کو اور سب مسلمانوں کو وہ امر نصیب کرے جس کا نفع زیادہ ہو اور اس کا انجام زیادہ بہتر ہو۔ والسلام۔ حذیفہ نے اس خط کے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اے میرے بھائی، آپ کا خط مجھ کو ملا جس میں آپ نے مجھ کو قیامت میں میری بازگشت سے ڈرایا اور معصیت سے پر حذر رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اور جن امور میں میرے نفس کی اصلاح ہے ان کی ترغیب و تحریض فرمائی ہے۔ اے برادر، آپ ہمیشہ میرے اور تمام مسلمانوں کے خیرخواہ اور مہربان رہے، اور سب پر شفقت و احسان کرتے رہے، اور سب کے لیے خائف و ترساں رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے رہے ہیں، لیکن خدا کی خوشنودی کی جانب کسی کی ہدایت نہیں ہوئی مگر خدا کی طرف سے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کے غضب اور عذاب سے کوئی نجات نہیں پا سکتا مگر اسی کے کرم و احسان اور عفو اور رحم و بخشش سے۔
لہٰذا میں اسی سے اپنے اور اپنے خاص متعلقین اور تمام انسانوں اور اس امت کے تمام لوگوں کے لیے اس کی عام بخشش اور وسیع رحمت کا طالب ہوں۔ میرے بھائی، جو کچھ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، یعنی آپ کو شہر سے باہر نکالا گیا، غریب الوطن کیا گیا اور اپنے دروازوں سے دور کیا گیا، یہ سب آپ کے خط سے معلوم ہوا اور مجھ پر بہت شاق گزرا۔ میرے بھائی، اگر میں جانتا کہ یہ آپ کی تکلیفیں مال کے ذریعے دفع ہو سکتی تو میں اپنا تمام مال بڑی خوشی سے قربان کر دیتا۔ خدا کی قسم، اگر ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی تکلیفوں میں شریک کر لیں گے اور آپ کی بلاؤں میں سے نفس میرے پر ڈال دیں گے تو ان لوگوں سے اس امر کا سوال کرتا، لیکن یہ تمام امور ہم لوگوں کے لیے اتنا ہے جس قدر خدا کو منظور ہے۔ اے بھائی، چاہیے کہ میں اور آپ دونوں خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں اور اس کے ثواب کی جانب رغبت کریں اور اس کے عذاب سے نجات پائیں۔ بے شک عنقریب ہماری جانوں کو اذیت پہنچائیں گے اور بہت جلد ہمارے میوہ زندگی کو ہمارے بدنوں کے درختوں سے کاٹ ڈالیں گے اور مجھ کو اور آپ کو بارگاہ اہدیت میں طلب کریں گے اور ہم قبول کریں گے۔ پھر ہمارے اعمال خدا کے روبرو پیش ہوں گے تو اس وقت ہم محتاج ہوں گے ان اعمال کے جو ہم پہلے سے بھیج چکے ہوں گے۔ اے بھائی، جو کچھ آپ سے ضائع ہو چکا ہے اس کا غم نہ کیجیے، اور جو مکروہات آپ کو پہنچے ہیں ان پر غمگین اور رنجیدہ نہ ہو جائیے، بلکہ خدا سے اس کا اجر طلب کیجیے اور اس کی جانب سے ثواب عظیم کے منتظر رہیے۔ اے بھائی، موت کو اپنے لیے اور آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے بہتر پاتا ہوں، کیونکہ بے انتہا فتنے پیدا ہو چکے ہیں جو ایک کے بعد ایک شب تار کے لمحوں کے مانند آ رہے ہیں۔ اہل اس دنیا نے اپنے مرکبوں کو جولاں کر دیا ہے اور مال دنیا اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر رہے ہیں۔ ان فتنوں میں تلواریں نکلیں گی اور موت لوگوں پر مسلط ہو جائے گی۔ جو شخص ان فتنوں میں سر نکالے گا یا ان سے ملوث ہوگا یا ان میں گھوڑے دوڑائے گا، بے شبہ قتل ہوگا۔ اور عرب کے قبیلے، خواہ وہ شہر کے باشندے ہوں یا صحرا میں رہنے والے ہوں، ان میں سے ہر ایک ان فتنوں میں تصرف کرے گا، اور ان زمانوں میں جو سب سے زیادہ ظالم ہوگا وہی سب سے زیادہ معزز ہوگا، اور جو زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا۔ لہٰذا خداوند کریم مجھ کو اور آپ کو اس زمانے سے پناہ میں رکھے جس میں لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ بے شک آپ کے لیے اٹھتے بیٹھتے کسی حال میں بھی دعا سے باز نہ رہوں گا، کیونکہ خدا نے قرآن میں دعا کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، جیسے کہ فرماتا ہے پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 60۔ ترجمہ: تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا ہم خدا سے عبادت میں سرکشی کرنے سے اور اس کی اطاعت سے انحراف کرنے سے پناہ چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم میرے اور آپ کے واسطے اپنی رحمت سے کشائش اور نیک اجر کرامت فرمائے۔ والسلام۔ علی بن ابراہیم اور کلینی نے بس روایت کی کہ ابو ذر کا ایک فرزند ذر نامی تھا، ربضہ میں اس کا انتقال ہوا، اور جب حضرت ابو ذر نے اس کو دفن کیا تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اس کی قبر پر رکھا اور کہا، اے ذر، خدا تجھ پر رحم کرے، بے شک تو اپنے باپ ماں کے لیے خوش خلق اور نیک کردار تھا، اور جب تو دنیا سے رخصت ہوا میں تجھ سے راضی تھا۔ تمہاری جدائی سے مجھ میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی، اور مجھ کو سوائے خداوند کریم کے کسی غیر سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ کسی سے نفع کی کوئی امید رکھتا ہوں کہ جس کے چلے جانے سے دلگیر اور پریشان ہوں۔ اگر موت کے بعد ہول اور سختی نہ ہوتی تو آرزو کرتا کہ میں تیری جگہ پر ہوتا۔ مجھ کو غم لاحق ہے مگر تیرے لیے، اور خدا کی قسم میں تیری جدائی کے سبب نہیں روتا ہوں بلکہ تجھ پر روتا ہوں۔ کاش میں جانتا کہ تجھ سے کیا کیا سوالات کیے گئے ہیں اور تو نے کیا جوابات دیے۔ خداوندہ، تو نے کچھ اپنے حقوق اس پر واجب قرار دیے تھے اور کچھ میرے حقوق اس پر مقرر فرمائے تھے۔ پالنے والے، میں نے اپنے حقوق اس کو بخش دیے، تو بھی اپنے حقوق اس کو بخش دے اور اس کو معاف فرما، کیونکہ تو مجھ سے زیادہ جود و کرم کا مستحق ہے۔ ابو ذر چند گوشت پندوں کے مالک تھے جن سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کیا کرتے تھے، مگر وہ سب کسی وبا سے ضائع ہو گئیں اور ان کی زوجہ کا بھی ربضہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ بس ابو ذر تھے اور ان کی ایک لڑکی جو ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی لڑکی کا بیان ہے کہ 3 روز گزر گئے، ایک دانہ میسر نہ ہوا تھا کہ میں اور میرے پدر بزرگوار کھاتے۔
بھوک کا ہم لوگوں پر غلبہ ہوا، میرے پدر بزرگوار نے مجھ سے فرمایا کہ جانے پدر آؤ اس صحرا میں چلیں، شاید وہاں کوئی گھاس ایسی مل جائے جس کو ہم کھا سکیں۔ غرض میں اپنے پدر بزرگوار کو لے کر جنگل میں گئی، مگر وہاں بھی کوئی چیز نہ ملی، تو میرے والد نے تھوڑی ریت جمع کی اور سرپ اس پر رکھا۔ میری نگاہ جب ان پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں پھر گئیں اور جان کنی کا عالم ہے۔ میں رونے لگی اور عرض کی، بابا جان اس تنہائی اور بیابان میں کیا کروں گی؟ فرمایا، بیٹی فکر نہ کرو، جب میں مر جاؤں گا تو اہل عراق کا ایک گروہ آئے گا اور وہ میری تہجیز و تکفین کرے گا، کیونکہ مجھے میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں یہ اطلاع دی تھی۔ جانے پدر جب میں عالم بقا کی طرف رحلت کر جاؤں مجھ پر چادر اڑا دینا اور عراق کے راستے پر جا کر بیٹھ جانا، اور جب قافلہ آئے تو کہنا کہ ابو ذر صحابی رسول نے اس جنگل میں انتقال کیا۔ دختر ابو ذر بیان کرتی کہ اسی حال میں اہل ربضہ کی ایک جماعت میرے پدر کی عیادت کو آئی اور پوچھا کہ اے ابو ذر، آپ کو کیا بیماری اور کیا شکایت ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں کی بیماری اور شکایت ہے۔ پوچھا، کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا، اپنے پروردگار کی رحمت کی میں اپنے پروردگار کی رحمت چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کسی طبیب کو بلا لائیں۔ فرمایا، طبیبی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، طبیب خداوند عالم ہے اور درد و تکلیف اسی کے سبب سے ہے۔ پھر ان کی دختر بیان کرتی کہ جب میرے والد کی نگاہیں ملک الموت پر پڑیں، فرمایا، مرحبا اس دوست کے لیے جو ایسے وقت آیا ہے جبکہ اس کی بڑی احتیاج تھی، درست گاری نہ ہو، اس کے لیے جو تمہارے دیدار سے نادم و پشیمان ہو۔ خداوندہ مجھ کو اس کے ذریعے سے اپنے جواہر رحمت میں پہنچا دے۔ تیرے حق کی قسم کہ تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ تیری ملاقات کا خواستگار رہوں اور کبھی اس موت سے میں نے کراہت نہیں کی ہے۔ ان کی صاحبزادی کہتی ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے چادر ان پر ڈال دی اور جا کر قافلے کے راستے پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگ وہاں آئے، میں نے ان سے کہا کہ اے گروہ مسلمانان، ابو ذر صحابی رسول نے یہاں رحلت فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ سواریوں سے اترے اور ان کے غم میں روئے، پھر ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز پڑھ کر ان کو دفن کیا۔ ان لوگوں میں مالک اشتر بھی تھے۔ روایت ہے کہ مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو اس کپڑے کا کفن دیا جو اپنے ساتھ رکھتا تھا، جس کی قیمت 4000 درہم تھی۔ ان کی دختر کا بیان ہے کہ میں اپنے باپ کی خبر پر اس طرح رہتی تھی کہ جب وہ نمازیں اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے میں بھی پڑھتی، اور جب وہ روزہ رکھتے میں بھی رکھتی تھی۔ ایک رات میں نے ان کو دیکھا کہ نماز شب کے بعد وہ تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، جس طرح زندگی میں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، بابا جان، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا، بیٹی، میں اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ مجھ سے خوش ہوا اور میں اس سے راضی ہوا۔ اس نے مجھ پر نوازشیں فرمائی اور مجھے گرامی فرمایا اور بخششیں کی، لیکن اے بیٹی، عمل کر مگر غرور نہ کر۔ اکثر اہل تاریخ نے بجائے دختر ابو ذر کی زوجہ بیان کیا۔ احمد بن اسم کوفی نے بیان کیا کہ جو لوگ کہ ابو ذر کے دفن و کفن میں شریک تھے وہ انف بن قیس تمیمی، ساسا بن سوحان البدی، خارجہ بن سلط القمیمی، عبداللہ بن مسلمہ تمیمی، ہلال بن مالک المزنی، جویر بن عبداللہ البجلی، اسود بن یزید خفی اور مالک اشتر تھے۔ جب یہ لوگ ابو ذر کی نماز میت سے فارغ ہوئے، مالک اشتر ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا، خداوندہ، ابو ذر تیرے رسول کے صحابی تھے، تیری کتابوں اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے تھے اور دین کی راہ میں جہاد کیا اور اسلام کی راہ پر ثابت قدم رہے اور دین کے شعار میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ چند باتیں طریقۂ سنت کے خلاف دیکھیں تو ان سے اپنے دل و زبان سے انکار کیا۔ اس سبب سے لوگوں نے ان کو حقیر سمجھا اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا اور ان کو شہر سے نکال دیا اور ان کو بیکار کر کے چھوڑ دیا۔ غربت میں ان کی وفات ہوئی۔ خداوندہ، جو کچھ بہشت کے متعلق تو نے مومنین سے وعدہ فرمایا اس سے ان کا حصہ انہیں عطا فرما اور اس شخص کو اس کے کیفر کردار کو پہنچا جیسا کہ وہ مستحق ہے، جس نے ان کو مدینے سے جو تیرے رسول کا حرم ہے نکالا اور ان کو ضائع کیا۔
مالک نے یہ دعا کی اور حاضرین نے آمین کہی اور آمین کہی۔ ابن عبد البر نے کتاب استیاب میں ذکر کیا کہ وفات ابو ذر سن 31 ہجری یا سن 32 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعضوں نے کہا کہ ان کی وفات سن 34 ہجری میں ہوئی، لیکن قول اول زیادہ صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا 60واں باب حضرت ابو ذر غفاری کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 991 آغاز ہوتا ہے 61واں باب مقداد بن اسود کندی کے فضائل و حالات۔ مقداد کے فضائل سابقہ ابواب میں بیان ہو چکے ہیں اور صحابہ میں ان کے بلند مرتبے کے برابر سلمان اور ابو ذر کے بعد کوئی نہیں ہے۔ ابن اسیر نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابو سعید تھی، بعض نے ابو الاسود بھی کہا ہے۔ وہ مرو بن سلبہ بن مطرود بن عمرو کندی کے بیٹے تھے، کندی کے بیٹے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ قبیلہ قصایہ سے تھے، بعض کا قول ہے کہ وہ حضر موت کے رہنے والے تھے، چونکہ ان کے والد قبیلہ کندہ سے ہم سوگند ہو گئے تھے، اسی لیے اس قبیلے سے منسوب ہو گئے، اور چونکہ مقداد اسود بن عبد یغوث زہری کے ہم سوگند تھے، اس لیے ان کو زہری کہنے لگے، اور اسی سبب سے ان کو ابن اسود بھی کہتے تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ان کو اسود نے پالا تھا، اور ابن عبد البر نے کہا کہ وہ اسود بن عبد یغوث کے غلام تھے، اور چونکہ اسود نے ان کو فرزندی میں لے لیا تھا، اس وجہ سے مقداد کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ مقداد کا اسلام قدیم میں تھا اور وہ جنگ بدر و احد وغیرہ تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شریک تھے، اور فاضل و نجیب و بزرگ صحابہ میں سے تھے۔ ان کی وفات سن 33 ہجری میں جرف میں واقع ہوئی، جو مدینہ سے ایک فرسخ دور ہے۔ وفات کے بعد ان کو لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مدینہ لائے اور بقیع میں دفن کیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 70 سال بیان کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا دختر عبد المطلب کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ جبرائیل حضرت پر نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ باقرہ لڑکیاں درخت پر پھلوں کی مانند ہیں، جب درختوں میں پھل تیار ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج سوائے توڑ کر استعمال کرنے کے کوئی نہیں۔ اگر ان کو استعمال نہ کرو گے تو ہوا ان کو خراب کر دے گی اور سورج بیکار کر دے گا۔ اسی طرح باقرہ لڑکیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کا علاج شوہر کے سوا کچھ نہیں، اگر ایسا نہ ہو تو فتنہ و فساد سے ان کا محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ یہ سن کر حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور ان کو آگاہ کیا اس سے جو کچھ خدا نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی لڑکیوں کو کس کے ساتھ تجویز کریں؟ فرمایا، ان کے کفو اور برابر والے لوگوں کے ساتھ۔ پوچھا، ان کے کفو کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ یہ فرما کر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور سبعہ کو مقداد بن اسود کے ساتھ تجویز فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو مقداد سے اس لیے تجویز کر دی کہ نکاح پست ہو، یعنی لوگ کفو کے بارے میں حسب و نسب کا خیال نہ کریں بلکہ ہر مومن کو لڑکی دیا کریں۔ کلینی نے باسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز عثمان نے مقداد سے کہا کہ میری مذمت اور علی کی مدح سے باز آ جاؤ، ورنہ تم کو تمہارے پہلے آقا کے پاس واپس بھیج دوں گا۔ جب مقداد کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عمار یاسر سے فرمایا کہ عثمان سے کہہ دو کہ میں اپنے پہلے آقا کی طرف واپس جا رہا ہوں، یعنی عالمین کے پروردگار جل شانہ کی طرف۔ شیخ توسی نے روایت کی کہ جب لوگوں نے عثمان سے بیعت کی، مقداد نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، خدا کی قسم، حضرت کے اہل بیت پر حضرت کے بعد جو کچھ گزرا اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ عبد الرحمن نے کہا، تم کو ان کاموں سے کیا واسطہ؟ مقداد نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کو دوست رکھتا ہوں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوست رکھتے تھے، اور خدا کی قسم مجھے ان کے حالات دیکھ کر ایسا صدمہ ہوتا ہے جس کا اظہار ممکن نہیں، کیونکہ قریش کو ان کے سبب لوگوں پر شرافت و عزت حاصل ہوئی۔ پھر سب نے مل کر یہ سازش کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی ان کے قبضے سے لے لیں۔ عبد الرحمن نے کہا، وائے ہو تم پر،
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وائے ہو تم پر، واللہ میں نے یہ کوشش تمہیں لوگوں کے لیے کی اور نہیں چاہا کہ خلافت علی کے قبضے میں جائے۔ مقداد نے کہا خدا کی قسم تو نے اس شخص کو چھوڑ دیا جو لوگوں کی حق کی طرف ہدایت کرتا اور عدالت کے ساتھ ان میں حکم کرتا تھا۔ خدا کی قسم اگر مجھے مددگار مل جاتے تو میں یقیناً قریش سے اس طرح جنگ کرتا جس طرح بدر و احد کے روز جنگ کی تھی۔ عبد الرحمن نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اے مقداد اس بات کو ترک کر کے لوگ تجھ سے نہ سنیں اور نہ فتنہ و فساد برپا ہوگا، ورنہ فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ تیری باتوں سے لوگوں میں اختلاف اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ مقداد اس مجلس سے اٹھے تو میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ اے مقداد میں تمہارے مددگاروں میں ہوں۔ مقداد نے کہا خدا تم پر رحمت نازل کرے، جس امر کا میں ارادہ رکھتا ہوں 2 یا 3 شخصوں سے پورا نہ ہوگا۔ اس کے بعد راوی امیر المومنین کی خدمت میں گیا اور مقداد کی اپنی گفتگو بیان کی، جس کو سن کر حضرت نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ کتاب اختصاص میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس امت میں مقداد بن اسود کا مرتبہ قرآن میں الف کے مرتبے کے مانند ہے کہ دوسرا حرف اس سے نہیں ملتا، اسی طرح کمال میں کوئی دوسرا مقداد کے کمال سے نہیں ملک ہوتا۔ اور شیخ کشی نے بسند معتبر روایت کی کہ صحابہ میں کوئی نہ تھا جس نے رسول اللہ کے بعد کوئی حرکت نامناسب نہ کی ہو سوائے مقداد بن اسود کے، کیونکہ ان کا دل حق کی طرفداری میں مثل آئینی ٹکڑوں کے تھا۔ نیز بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان اگر تمہارا علم مقداد پر ظاہر ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے۔ نیز بسند حسن امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ صحابہ جناب رسول خدا کے بعد مرتد ہو گئے سوائے 3 اشخاص سلمان، ابو ذر اور مقداد کے۔ راوی نے کہا کہ عمار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ارتداد کی جانب کچھ جھکے تھے مگر فوراً پلٹ آئے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایسا شخص چاہتے ہو جس کے دل میں کبھی کوئی شک نہ گزرا ہو تو وہ مقداد ہے۔ سلمان کے دل میں یہ گزرا کہ امیر المومنین کو اسم اعظم الہی پہ عبور ہے، اگر اس کے ذریعے سے لب ہلائیں تو یقیناً زمین ان منافقوں کو نگل جائے، پھر کیوں ان کے ہاتھوں میں مظلوم پڑے ہیں۔ جب یہ امر ان کے دل میں گزرا تو لوگوں نے ان کا گریبان پکڑا اور رسی ان کے گلے میں لپیٹی، یہاں تک کہ ان کے حلق میں سوراخ ہو گیا۔ امیر المومنین کا ان کی طرف گزر ہوا، فرمایا اے عبداللہ یہ تمہارے گلے میں سوراخ اس امر سے ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہوا، ابو بکر کی بیعت کر لو۔ تب سلمان نے بیعت کی اور ابو ذر کو جناب امیر نے حکم دیا کہ خاموش رہیں، اس طرح کے طعن و طنز کرنے والے ان کو جگہ سے نہ ہلا سکیں، مگر انہوں نے منظور نہ کیا اور برابر حق کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ عثمان نے ان کے ساتھ کیا جو کیا۔ اس کے بعد صحابہ میں سے کچھ لوگ حق کی طرف رجوع ہوئے اور سب سے پہلے جو لوگ واپس آئے ابو ساسان انصاری، ابو عمرو اور شتیر تھے۔ پھر اس طرح 7 اشخاص ہوئے اور اس وقت ان 7 شخصوں کے علاوہ کے سوا کوئی امیر المومنین کا حق نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 61واں باب مقداد بن اسود کندی کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ آغاز ہوتا ہے 62واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل اور ان کے بعض حالات۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 خصلتوں کا خدا سے سوال کیا، ان میں 2 خصلتیں تو اس نے مجھے عطا فرمائی اور تیسری روک دی۔ پہلی یہ کہ میں نے عرض کی معبود میری امت پیاس سے ہلاک نہ ہو، فرمایا منظور۔ میں نے عرض کی خدا بندہ ان پر کافروں کو مسلط مت ہونے دینا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، فرمایا یہ بھی قبول۔ میں نے عرصی کے پالنے والے ایسا کر کے میری امت آپس میں فساد و خوریزی نہ کرے، تو یہ آخری بات خدا نے قبول نہ کی۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سرور عالم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں خوش روئی، اچھی آواز اور قوت حافظہ سے کوئی خصلت کم نہیں۔ نیز بسند صحیح انہی حضرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 9 باتیں اٹھا لی گئی ہیں، وہ کام جو غلطی اور نادانی سے کریں یا بھول جائیں
کتاب کا حوالہ یعنی اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، یا دوسرے لوگ ان پر جبر و سختی کریں، یا وہ بات جو نہ جانتے ہوں یا وہ امر جس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یا وہ امر جس سے مضطرب ہوں اور حسد کریں، یا ایسا حسد کرنا ایسا جس کا اظہار نہ کریں، اور نیک و بد کے شگون لینے سے جو ان کے دل میں گزرے اور اس پر بھروسہ نہ کریں، اور لوگوں کی بدی کی وہ بات جو لوگوں کے دربارے میں ان کے دل میں گزرے ظاہر نہ کریں۔ قریب الاسناد میں بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے میری امت کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو سوائے ان پیغمبروں کے نہیں عطا کی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ اول یہ کہ جب خدا نے کسی پیغمبر کو بھیجا تو اس کو وحی فرمائی کہ اپنے دین میں کوشش کرو اور دین کا کام تم پر تنگ نہیں ہے، اور یہ فضیلت میری امت کو عطا فرمائی اور کہا یعنی خدا نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی۔ اور دوسرے یہ کہ جب کوئی پیغمبر بھیجتا تھا تو اس کو وہی فرماتا کہ جب کوئی ناگوار بات تم کو لاحق ہو تو مجھ سے دعا کرو تاکہ میں قبول کروں، اور یہی میری امت کو عطا فرمایا۔ اور فرمایا پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 60، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تیسرے یہ کہ جب کوئی پیغمبر بھیجتا تو اس کو اس کی قوم پر گواہ قرار دیتا، اور میری امت کو تمام خلق پر گواہ مقرر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 143، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگ تمام انسانوں پر گواہ ہو۔ ابن بابویا نے بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بری خصلتیں میری امت میں قیامت تک ہمیشہ رہیں گی۔ اول اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسرے لوگوں کے نسب میں تعان کرنا، تیسرے بارش کو ستاروں کی گردش کے سبب جاننا اور علم نجوم پر اعتقاد رکھنا، چوتھے اپنے مردوں پر نوحہ کرنا، اور جو نوحہ کرنے والا مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے گا تو یقیناً جب وہ روز قیامت میں محبوس ہوگا تو اس کو پگھلے ہوئے تانبے اور سیسے کا لباس پہنایا جائے گا۔ مؤلف فرماتے کہ علماء نے اس خصلت کو باطل نوحہ کرنے پر معمول کیا، یعنی میت سے غلط باتیں منسوب کرنا، یا بارگاہ الہی میں شکایت کرنا، یا یہ کہ اس کی آواز نامحرم مرد سنے۔ نیز بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ہیں جن کے بارے میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے ڈرتا ہوں۔ اول حق جاننے کے بعد گمراہی اختیار کرنا، دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے والے فتنے، تیسرے پیٹ اور شرمگاہوں کی خواہش۔ نیز انہی حضرت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ دین کو سبک سمجھو گے اور لوگوں کے درمیان مال دنیا کے لیے فیصلہ کرو گے اور قطع رحم کرو گے، قرآن کو ساز اور گانے کے طور پر پڑھو گے اور مقدم کرو گے اس کو خلافت یا نماز میں جو دین میں تم سے افضل نہیں ہوگا۔ اور شیخ طوسی نے روایت کی کہ میری امت کے لیے زمین میں دھنسنا، ان کی شکلیں مسخ ہونا، آسمان سے ان پر پتھر برسنا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کس سبب سے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ لوگ گانے والی کنیزوں اور عورتوں کو اختیار کریں گے اور شراب پئیں گے۔ اور جامع الاخبار میں روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ ان کے چہرے آدمیوں کے ایسے ہوں گے اور ان کے دل شیطانوں کے دلوں کے مانند۔ وہ لوگ پہاڑ کھانے والے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، لوگوں کے خون بہائیں گے اور برے کاموں کو نصیحت سے ترک نہ کریں گے۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تمہارے بارے میں شک کریں گے، اور اگر ان سے بات کرو گے تو تم کو جھٹلائیں گے، اگر ان سے پوشیدہ رہو گے تو تمہاری غیبت کریں گے۔ ان کے لیے سنت بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی، بردبار کو ہلاک اور مکار کو بردبار سمجھیں گے۔ مومن ان کے درمیان کمزور ہوگا اور فاسق عزت والا ہوگا۔ ان کے لڑکے بدکار اور عورتیں زناکار ہوں گی۔ ان کے بوڑھے ان کو اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے منع نہ کریں گے۔ ان سے کسی امر کی
التجا کرنا ذلت و خواری کا سبب ہوگا، اور جو کچھ ان کے پاس ہوگا اس میں سے کچھ طلب کرنا فقر و پریشانی کا باعث ہوگا۔ غرض اس وقت اللہ حق تعالیٰ ان کو آسمانی بارش سے محروم کر دے گا کہ وقت پر پانی نہ برسے گا اور بے وقت برسے گا۔ اس وقت خداوند عالم ان پر ان کے بدکاروں کو مسلط کر دے گا جو ان پر بدترین عذاب کریں گے، ان کے فرزندوں کو قتل اور ان کی عورتوں کو قید کریں گے۔ اس وقت ان کے نیک لوگ ان کے حق میں دعا کریں گے تو وہ مقبول نہ ہوں گی۔ اور دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ علماء سے گریز کریں گے جس طرح بھیڑیں بکریوں سے بھاگتی ہیں۔ اس وقت خداوند عالم ان کو 3 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اول یہ کہ ان کے مالوں سے برکت جاتی رہے گی، دوسرے ان پر جابر حاکم مسلط کر دے گا، تیسرے دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے۔ دوسری سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ علماء کو نہ پہچانیں گے مگر بہترین لباس کے سبب، اور قرآن کو نہ سمجھیں گے مگر خوش الحانی کے ساتھ، اور خدا کی عبادت نہ کریں گے مگر ماہ رمضان میں۔ جب ایسا ہوگا تو خداوند عالم ان پر ایسا حاکم مسلط کرے گا جو نہ صاحب عقل ہوگا، نہ بردبار ہوگا، نہ رحم کرنے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کا 62واں باب حضرت کی امت کے فضائل اور بعض حالات اپنے اختتام کو پہنچا، اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 101 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 102 کا آغاز 63واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اور وہ تمام حالات اور واقعات جو آپ کی وفات کے قریب واقع ہوئے